ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب، بریک میں جانے سے پہلے فہیم صاحب نے ہم سے سوال کیا تھا وطر کے حوالے سے کہ مکہ المکرمہ میں جو تراویح ہوتی ہے وہاں پر جو ہے انہوں نے کہا کہ پہلے 2 پڑھائے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر تیسرے کے لیے 1 وطر کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ کیا کہیں؟ ایک وطر جو ہے وہ فقہ حنفی میں نہیں ہے، اور چونکہ وہ فقہ حنفی سے تعلق نہیں رکھتے اس لیے وہ اپنے فقہ کے حساب سے 1 وطر کرواتے ہیں۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک 1 رکعت وطر ہے۔ وطر کا مطلب ہی طاق ہے، ہم 3 پڑھتے ہیں، وہ 1 پڑھتے ہیں۔ تو 1 وطر اگر پڑھے جائیں گے تو وہ درست ہے؟ ہمارے نزدیک تو جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ جو امام شافعی علیہ رحمہ کا مقلد ہے ان کے نزدیک جائز ہیں۔ لیکن وہاں پر تو مصطفی زیادہ تر حنبلی مذہب کو جو ہے وہ حنبلی اور شافعی جو مسائل ہیں وہ اکثر ملتے جلتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ فجر میں بھی پڑھا کرتے ہیں، فجر کی نماز میں بھی 1 رکعت پڑھا کرتے ہیں قنوت کی، کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے، کبھی یوں بھی پڑھا کرتے ہیں رات کو بھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ علامہ ناظرین صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتی توحید اجمل صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک تو مفتی صاحب نے بدر کا جو علاقائی اور جغرافیائی جو علاقہ ہے طریقہ کار ہے اس کا بتایا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ جنگ بدر کے اسباب کیا ہیں؟ یہ جنگ بدر جو ہے وہ اس کی ابتدا کیوں ہوئی اور یہ جنگ کیوں ہوئی؟ کیا اس جنگ سے بچا جا سکتا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ جنگ جو ہے جب باقاعدہ کسی پلان کے تحت یا سوچی سمجھی سکیم کے تحت نہیں ہوئی بلکہ مسلط کی گئی تھی۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ جو کہ ابو سفیان کے ماتحت تھا، اس کے اندر عمر بن عاص جو کہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی کفاری کی طرف سے تھے، شام سے تجارت کا سامان لے کر، بڑا منافع والا سامان تھا، بہت مال و اسباب تھا، وہ لے کے واپس آ رہے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی سرحد پر اپنے کچھ بندے مقرر کیے تھے جو دیکھ بھال کرتے تھے، اور کسی آنے والی آفت یا مصیبت کی صورت میں یا کسی کے حملے کی صورت میں تاکہ وہ آ کے فوراً خبر دے دیں۔ تو وہ 2 صحابی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ قافلہ جا رہا ہے، اس میں بڑا مال و اسباب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہوتے ہیں، آ کر سارا ماجرا عرض کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن زید اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ ان کی سرکردگی میں کچھ جوانوں کو بھیجتے ہیں کہ جا کے ان سے وہ مال جو ہے وہ لے لو اور ان کو پکڑ کے لے آؤ۔ اب ابو سفیان جو تھا وہ بھی بڑا چلاک اور سمجھدار تھا، تو جب وہ مدینہ کی سرحد کے پاس سے گزرا، وہاں پر لوگوں سے پوچھتا ہے تم نے یہاں پہ کسی کو دیکھا تو نہیں؟ کہا کہ ہم نے باقاعدہ کسی لشکر یا کسی فوج کو تو نہیں دیکھا، لیکن 2 شتر سوار وہ دیکھے تھے کہ یہاں سے وہ بیٹھے اور یہاں پر قافلہ دے کے واپس مڑ گئے تھے۔ تو وہ بھاگ کے گیا ان شتر سواروں کے جہاں پر انہوں نے اپنے اونٹوں کو بٹھایا تھا، وہاں پر اس نے مینگنیاں دیکھی، مینگنیوں کو کھول کے دیکھا تو اس کے اندر کھجور کی گٹلیاں تھیں۔ تو کہتا ہے باخدا یہ تو بالکل یثرب کے گٹلیوں جیسی گٹلیاں ہیں، تو ہو نہ ہو یہ کوئی جاسوس ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہوں گے، وہ ہمیں دیکھ کے چلے گئے ہیں، کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ اب مدینہ کی طرف سے جو راستہ جاتا تھا بہت شارٹ تھا، بڑی جلدی مکہ پہنچ جاتے، لیکن صرف اس خطرے کی وجہ سے کہ ہم پر کہیں حملہ نہ ہو جائے، وہ ساحل کی طرف سے لمبے راستے سے مکہ کی طرف نکل گیا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس کو ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں، ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دیتے ہیں کہ قافلہ نکل چکا ہے، یعنی کہ قافلہ جان چھڑا کے نکل گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل آتے ہیں مدینہ شریف سے۔ اب صحابہ کے اندر یہ بات پھیلتی ہے قافلہ تو نکل گیا، کچھ صحابہ مشورہ دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس پلٹا جائے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پر 2 چیزیں مسلط کر دی گئی ہیں، یا تو قافلے کو جن کے حاصل کر لینا یا پھر جنگ کرنا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ قافلہ تو نہیں ملا، واپس پلٹتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہو گیا تھا کہ جنگ جو تھی وہ لازم ہو گئی تھی، ناگزیر ہو گئی تھی۔ ادھر سے جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہ ابو جہل جو ہے وہ لشکر لے کے نکل چکا ہے، کیونکہ ابو سفیان نے اپنے آگے ایک تیز شتر سوار کو بھیج دیا کہ جا کر تم مکہ والوں کو خبردار کر دو، ان کو کہو کہ ہماری مدد کو آئیں، ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قبضہ کرنے والے ہیں۔ تو
اب ابو جہل لشکر لے کے آ گیا. وہاں پر بھی مختلف واقعات ملتے ہیں پر ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ابو جہل آ کے بدر کے میدان کے قریب پڑاؤ ڈال دیتا ہے. ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی تھے وہ کم تھے تعداد کے اندر, وہ تیار ہو کر بھی نہیں آئے تھے. وہی جو مفتی صاحب نے بیان کیا, حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے, جب صحابہ نے واپس پلٹنے کی بات کی, کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں لڑنے کے لیے عدن کے میدان میں بھی لے جائیں جو یہاں سے بہت دور تھا تو ہم وہاں جانے کے لیے بھی تیار ہیں. سب بالکل صحابہ کے اقوال کے حوالے سے بات کریں گے, کیونکہ سرکار نے کئی صحابہ کرام سے مشورہ بھی کیا تھا اور ان کے اقوال بھی مختلف قسم کے ملتے ہیں. علامہ نادر صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ قرآن مجید برہان رشید میں اس جنگ بدر کے جو غزوہ بدر ہے اس کے حوالے سے کیا ذکر موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھے پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد فرمائی اس حال میں کہ تم کمزور تھے بظاہر طور پر. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو کہ آسمان سے اتارے جائیں گے, تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں, بلا ان تصبروا وتتقوا, ہاں کیوں نہیں, اگر تم صبر کرو گے اور جمے رہو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو گے, اور اگر انہوں نے ایک دم تم پر حملہ کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5000 فرشتوں سے جو ہے وہ تمہاری مدد فرمائے گا. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو جو ہے وہ بیان فرمایا جنگ بدر کے حوالے سے. اور بھی کئی آیتیں مبارکہ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے واقعات کو ذکر فرمایا. ٹھیک, مصطفیٰ میں آپ کی جانب آؤں گا اور جاننا چاہوں گا کہ اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں باقاعدہ اللہ ہی کافی ہے, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, بات کی جاتی ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود بھی تھے اور آپ جو ہے وہ سبب تھے وحی کے, اور غزوہ بدر کا جب موقع آیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ جب کافی ہے تو ہماری لڑنے کی کیا ضرورت ہے, ہمارے لیے جب اللہ ہی کافی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اس غزوے کی, اللہ لڑ لے گا, اس کے ملائکہ لڑ لیں گے. اور ابھی جو علامہ صاحب نے جو آیہ پڑھی ہے اس میں 3000 اور پھر 5000 ملائکہ کی بات ہے. جب وہ بھی لڑنے کے لیے آ رہے تھے اور صحابہ کرام جو ہے ان کو تیار کرنے کی کیا ضرورت تھی, تو کیا صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال تو بڑا انٹرسٹنگ ہے. اصل میں بات ہے عقیدے کی, بات ہے سوچ کی, بات ہے سمجھ کی. یہ بات اگر قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ تو مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو ہر اس ضرر کے مقابلے میں کافی ہے. اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیزیں ہر حرام سے بچا کر اس کے لیے کافی ہیں. اللہ رب العزت کے عطا کردہ انعامات ہر عذاب اور گناہ سے بچا کر اس بندے کے لیے کافی ہیں. اللہ رب العزت کی جنت اس بندے کے لیے کافی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے لیے کافی ہیں. اللہ کے پیارے بندے اس بندے کے لیے کافی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو رب یہ نہیں فرما رہا کہ اے میرے بندوں میں تمہارے لیے کافی ہوں, تم کو میرے نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے, تم کو میرے قرآن کی ضرورت بھی نہیں ہے, تم کو میرے اولیاء کی ضرورت بھی نہیں ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ, یہ تو ہماری سوچ ہے. اگر ہم اس کو مثبت طرف لے جائیں, ورنہ آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, توحید کا انکار تو ابلیس نے بھی نہیں کیا تھا. جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فَسَجَدُوا, جب اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرو, کس کو؟ مجھ کو نہیں, کس کو؟ آدم کو. تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, حالانکہ وہ تو روزانہ سجدہ کرتا تھا. کس کو؟ اللہ کو. اللہ کی توحید کا انکار تو ابلیس نے بھی نہیں کیا تھا, مگر اس کی سوچ میں ایک بات آ گئی تھی کہ اے اللہ تجھے تو مانوں گا
مگر یہ جس کو تو منوا رہا ہے اسے نہیں مانوں گا۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے، ان کی امداد اور نصرت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کے بندوں کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ تو سوچ ابلیس والی سوچ ہو گئی۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ بندے مجھے تو ماننا ہے اور جسے میں منواؤں گا اسے بھی ماننا ہے۔ میں آدم کو منواؤں گا تو آدم کو بھی سجدہ کرے گا۔ سورہ اعراف میں بھی اللہ نے فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ تو جو فتح ہے وہ مومنین کے ذریعے بھی جو ہے اللہ رب العزت نے ایک نہیں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا، اور اللہ فرماتا ہے اللہ ولی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ جبرائیل مولا ہے، اور صالح المؤمنین، مومن جو ہیں جو نیک بندے ہیں وہ مولا ہیں۔ علی بھی مولا ہیں، فرمایا من کنت مولا ہو فہو علی مولا ہو۔ تو مولا اللہ بھی ہے، مولا جبرائیل بھی ہے، مولا نیک اللہ کے بندے بھی ہیں، مولا میرے آقا بھی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ مولا ہے جس نے ان سب کو یہ رتبہ عطا فرمایا ہے کہ یہ ہمارے مولا ہیں۔ اس میں شرک کا پہلو کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ باقی جو بندے اس کے ہیں یہ اس کے قریبی بندے ہیں، اس کے انعام یافتہ بندے ہیں، اور یہ ہمارے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ اس لیے یہ سوچ نہیں رکھنی ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی اللہ کے ولی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کے نبی کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ورڈ ہے، جو لائن ہے کہ اے صدیق گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ جب سب کچھ پیش کر دیا، اور کتنا مال پیش کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اتنا مال پیش کیا